بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ 4 بندوں کو بلائے گا. پہلے تو اللہ تعالیٰ مالدار کو بلائے گا اور اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ تو وہ بندہ کہے گا میرے مالک کو مولا میں دنیا داری میں مصروف تھا، ملک چلانے میں مصروف تھا اور میں لوگوں کے معاملات پورے کر رہا تھا، اس وجہ سے میں تیری عبادت سے غافل ہو گیا. تو اللہ فرمائے گا تم سلیمان علیہ السلام سے زیادہ مصروف تھے. تم سلیمان علیہ السلام سے زیادہ مصروف تھے. انہوں نے تو پوری دنیا پر حکومت کی ہے، انہوں نے تو بادلوں پر حکومت کی ہے، انہوں نے تو جنات پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے سلیمان علیہ السلام نے. اللہ فرمائے گا جب بھی یہ ہمارے ذکر سے غافل نہیں ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غلام کو بلائے گا، یا غلام سمجھ لے کاروباری شخص سمجھ لو. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں اپنے آقا کی خدمت گاری میں لگا ہوا تھا، میں اپنے کاروبار میں مصروف تھا، اس وجہ سے میرے مالک کو مولا تیری عبادت نہیں کر سکا. اللہ پاک فرمائے گا یوسف علیہ السلام کو بھی تو غلام بنایا گیا تھا، مصر کے بازاروں میں بیچا گیا تھا. یوسف علیہ السلام کو بھی تو جیل میں بند کیا گیا تھا. کیا تم ان سے زیادہ اس معاملات میں سخت ہے؟ وہ پھر بھی ہمارے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، وہ ہمارے ذکر سے غافل نہیں ہوئے. یہاں سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو کہتے ہیں یار چھٹی نہیں ملتی، رش زیادہ ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، دکان بند کرنا پڑتی ہے، کپڑے چینج کرنا پڑتے ہیں، یوں ہے یوں ہے یوں ہے. میرے پیارے بھائیوں آپ نے نمازوں کو ضروری سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے روزوں کو ضروری سمجھا ہی نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے گا اگر آج آپ ضروری نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جائے گا. اعمل ما شئت کما تدین تدان، یہ تو خطبے میں ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جو تم کرو گے وہی بھگتو گے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تیرا کوئی جواب نہیں چلے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک فقیر شخص کو بلائے گا قیامت کے دن. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ وہ کہے گا میرے مالک کو مولا میں غریب تھا، اسی غربت کی وجہ سے میرے شب و روز گزر رہے تھے کہ بس میں کسی طرح مالدار ہو جاؤں، اپنی ضرورتیں پوری کر لوں، حتیٰ کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ غربت والے تھے، تم عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ غربت والے تھے. انہوں نے تو پوری زندگی اپنا گھر تک نہیں بنایا. مطلب ان کا تقوی کتنا اعلیٰ قسم کا تھا، زہد و تقوی. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا اے میرے بندہ آج تک کوئی عذر نہیں چلے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیمار شخص کو بلائے گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہے گا میرے مالک کو مولا میں بیمار تھا اور بس بیماری کی وجہ سے میرے شب و روز گزر رہے تھے. تو اللہ فرمائے گا تم ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیمار تھے، وہ تو بہت سخت بیمار تھے، لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کے بال بچے تھے اچانک دب گئے، ان کا کاروبار تھا اچانک ختم ہو گیا، ہم نے ان کے اوپر کڑی آزمائش ڈالی. اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے ذکر سے غافل نہیں ہوئے، ہمارے ذکر سے غافل نہیں ہوئے. لہذا آج تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا، لہذا آج تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا. تو میرے پیارے بھائیو یہ واقعہ، یہ خدا کی قسم، یہ ہمارے لیے انتہائی سبق آموز ہے، انتہائی سبق آموز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ کبھی اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے. تو ہمیں اللہ پاک کے ذکر سے کیسے غافل ہونا ہے؟ ہم دنیا کے لیے نت نئے تجربے کرتے رہتے ہیں، نت نئی کوششیں کرتے رہتے ہیں، مال بڑھانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف نہیں آتے. یہ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ رزق کا وعدہ لیا ہوا ہے. جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گپت اندھیرے میں بھی اس کو رزق عطا فرماتا ہے، گپت اندھیرے میں رزق عطا فرماتا ہے. کیڑے مکوڑے اربوں خربوں سے زائد زمین کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. جو زمین کے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. جب بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے. اللہ نے رزق کا سب سے وعدہ لیا ہوا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں لیا کہ آیا یہ بخشا جائے گا نہیں بخشا جائے گا، یہ وعدہ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ اسلام پر پیدا ہوا ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام ہی پر مرے، وہ ضروری نہیں ہے اسلام پر مرے. اسی طرح جو کافر پیدا ہو گیا ضروری نہیں ہے کہ وہ کفر پر ہی مرے، ہو سکتا ہے اپنے کفر سے توبہ کر لے.
تو ہر ایک کو اپنی فکر کر لینی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کر لینی چاہیے. اصل ہماری منزل آخرت ہے. جس طرح بندہ سوتا ہے اٹھتا ہے، اچھا خواب دیکھا برا خواب دیکھا سب برابر. خواب میں بندہ کتنا ہی مالدار ہو جائے تو بھی برابر، خواب میں بندہ کتنا ہی غریب ہو جائے تو بھی برابر، خواب میں بندہ کتنا ہی بیمار پڑ جائے تو بھی برابر، خواب میں کتنی ہی بندہ مستیاں کر لے تب بھی برابر ہے، کیونکہ خواب خواب ہے. اسی طرح دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، تو جناب والا کسی کے پاس نعمتیں ہیں تو کوئی سلطان ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، مگر یہ دنیا کی زندگی ہے. اصل تو آخرت کی زندگی ہے. تو بہترین بندہ وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ انگلی سمندر میں ڈالے اور سمندر سے نکالے، جو یہ پانی بچ گیا، یہ جو پانی بچ گیا انگلی میں لگا ہوا، یہ دنیا کی زندگی ہے. اور یہ اتنی بڑی جو سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر، یہ آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. ہم اور آپ یہاں پر آزمائش میں، ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے. بزرگ فرماتے ہیں ہر نماز ایسی پڑھو کہ یہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے.